IMF کی جانب سے اسٹینڈ بائی پروگرام کے تحت $3 ارب کی قلیل مدتی ڈیل ہو جانے کے باوجود مالیاتی ریٹنگ کی ایجنسیز موڈیز اور فچ جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان کی جانب سے اپنے $25 ارب کے قرض کی ادائیگی کی صلاحیت کو بدستور خطرے میں دیکھ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹینڈ بائی معاہدے کے بعد ملک بھر میں روپے کی قدر میں اضافے اور مہنگائی میں کمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم حکومت کو اب مشکل فیصلے بھی کرنا ہوں گے۔ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے حکمران اتحاد کو آئندہ عام انتخابات میں فائدہ پہنچے گا یا مشکل فیصلوں کے باعث عوامی سطح پر اسے مشکلات درپیش ہوں گی، اس حوالے سے معاشی اور سیاسی تجزیہ کاروں کی آرا منقسم نظر آتی ہے۔ سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا نون لیگ کو عام انتخابات میں فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس معاہدے کے معیشت پر اثرات واضح ہونے میں ابھی خاصا وقت درکار ہے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ معاہدے سے ملک میں جاری مہنگائی کے طوفان میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی، جبکہ عوام کو الیکشن سے قبل ریلیف دینا ہوتا ہے اور وہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تاہم اس معاہدے کے بعد نون لیگ کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے مواقع نہیں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ کے لیے عوامی مقبولیت کے فیصلے کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے، اور اگر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو وہ دوسری جماعتوں کا رخ کر سکتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے مزید کہا کہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے سے ملک کو معاشی فائدہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ اب عالمی ادارے کے علاوہ دیگر ممالک بھی پاکستان کو امداد فراہم کریں گے اور اس طرح ملک میں ڈالر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں ہونے والی تاخیر کے باعث بڑھنے والی مہنگائی کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے، اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو اسے نہ تو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، لیکن نون لیگ کو اس صورتحال کی وجہ سے شدید سیاسی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب بلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ہونے والے اسٹینڈ بائی معاہدے سے نون لیگ کو تو فائدہ نہیں ہوا، تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کو ذاتی فائدہ ہوا ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF سے متعدد مذاکرات کے باوجود مایوسی کی فضا تھی اور سب لوگ ہار مان چکے تھے، لیکن ایسے میں شہباز شریف نے خود آگے بڑھ کر اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں IMF معاہدے کے لیے راضی ہو گیا۔ احمد بلال محبوب نے کہا کہ معاہدے کے بعد پاکستان پر سے ڈیفالٹ کا خطرہ تو ٹل گیا، لیکن اب مشکل فیصلے کرنے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جس کا مسلم لیگ نون کو انتخابات میں نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت IMF سے معاہدہ کرنے میں ناکام ہوتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، پھر اس صورتحال میں اور بھی مہنگائی ہوتی اور مزید مشکل فیصلے کرنے پڑ جاتے۔ ایسے میں نون لیگ اور اتحادیوں کی حکومت کی بربادی یقینی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کو IMF سے معاہدے کے بعد مشکل فیصلوں سے قبل عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور اگر نون لیگ عوام کو معاہدے کے فوائد سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ آئندہ انتخابات میں نون لیگ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ IMF سے معاہدے بارے سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ اضافہ ہوا، ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ ہوا اور مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے سے ملک میں غیر یقینی کی کیفیت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور نون لیگ کو موقع ملا ہے کہ وہ بہتر معاشی فیصلے کر کے مہنگائی پر قابو پائے اور آئندہ عام انتخابات کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کر سکے۔ مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ IMF معاہدے سے روپے کی قدر مزید بہتر ہونے کی صورت میں مہنگائی میں واضح کمی متوقع ہے۔ ڈالر کا ریٹ نیچے آنے سے پیٹرول اور درآمدات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہو جائے گی اور کافی عرصے سے بند صنعتیں دوبارہ کھلنے اور روزگار کے مواقع بڑھنے کے امکانات بھی پیدا ہوں گے۔ دوسری جانب ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹینڈ بائی معاہدے کے بعد ملک میں مہنگائی میں فوری کمی متوقع نہیں ہے اور معاہدے کے اثرات 2 ماہ بعد یعنی ستمبر میں نظر آنا شروع ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب سیاسی جماعتیں عام انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہوں گی۔ ڈاکٹر خاقان نجیب کا کہنا تھا کہ ماہ جون میں مہنگائی کی شرح 29% رہی، جو کہ مئی میں 38% تھی۔ تاہم حال ہی میں حکومت کی جانب سے بجلی، گیس اور ڈیزل کے نرخوں میں اضافے کے باعث مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF معاہدے کی وجہ سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات ٹل چکے ہیں اور روپے کی قدر میں اضافے سے معیشت بہتری کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں گندم کی پیداوار بہت اچھی ہوئی اور کپاس کی پیداوار میں بہتری کی امید ہے، جس سے معیشت کو سہارا ملے گا، اور اگر حکومت بہتر معاشی فیصلے کرے تو آئندہ عام انتخابات میں اس معاہدے کا نون لیگ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।